السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے یا لطیف۔ یہ اللہ کا ایک مقدس نام ہے، اسماء حسنہ یا لطیف۔ ایک بزرگوار فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے ایسا خوف پیش آیا کہ میں حیران رہ گیا اور یہ نہ سمجھ میں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اسی عالم میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا جائے، اور روانہ اس طرح ہوا کہ نہ کوئی سواری پاس تھی اور نہ ہی زاد راہ کا خرچ یعنی راستے کا خرچ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح 3 دن پیدل چلتا رہا، اور جب چوتھا دن آیا تو گرمی کی شدت اور پیاس کی تیزی نے مجھے بڑا تنگ کیا، حتیٰ کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہو گیا، اور راستے میں کوئی ایسا درخت بھی نہ تھا کہ جس کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہوا قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ اگر دم بھی نکلے تو قبلے کی جانب نکلے۔ بیٹھنے کے بعد نیند آ گئی، میں بیٹھا سو گیا۔ خواب میں ایک نورانی شخص کو دیکھا جو میرے پاس آئے، اپنا ہاتھ بڑھا کر کہنے لگے اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مصافحہ کیا اور فرمایا تجھے بشارت ہو کہ تم عنقریب مکہ پہنچ جاؤ گے اور روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بولے میں خضر ہوں۔ میں نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو وہ بولے مجھ سے یہ دعا سیکھ لو اور اسے پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت وقت میں تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے جو الفاظ سکھایا وہ لفظ تھا یا لطیف، اللہ کا ایک مقدس نام یا لطیف۔ خیر آخرکار یہ میری طرف سے ہمیشہ کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی خطرہ پیش ہو یا کوئی تکلیف پیش ہو تو اس دعا کو پڑھنا، انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور خطرہ ٹل جائے گا۔ اتنے میں مجھے کسی نے جگایا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا لڑکا اس شکل و صورت اور اتنا قد و قامت کا ہے، کیا تم نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ جب میں نے اسے اصل واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم دونوں باپ بیٹے حج کو جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دوسرے سے آندھی کی وجہ سے بچھڑ گئے اور میں اس کی تلاش میں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کھانے کو روٹی اور پانی بھی دیا پینے کے لیے اور مجھے ساتھ لے چلا۔ ہم آگے بڑھے تو تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ نظر آیا جس میں وہ گم شدہ لڑکا بھی مل گیا۔ ہم اس قافلے کے ساتھ بخیریت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ میں مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے ایک تھیلی نذر کی پیش کی جس میں کہ بہت سے روپے تھے، یعنی بہت سارے اس میں درہم و دینار تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری واپسی کا سامان بھی فرما دیا۔ پھر میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا اور با اطمینان گھر واپس آیا۔ اللہ کے فضل سے میرا وہ خطرہ بھی دور ہو چکا تھا۔ بحوالہ روض الریاحین صفحہ نمبر 175۔ سبق: مشکل و خوف کے وقت جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقبول بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی تکلیف یا خوف کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ یا لطیف، اللطیف بڑا بہت اثر رکھنے والا اور مفید ہے، لہٰذا اس الفاظ کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔